یہ کہانی ایک خوبصورت سرسبز اور خوش باش جنگل کی ہے جہاں کئی قسم کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، رنگ برنگے پھول اور طرح طرح کے جانور اور پرندے رہتے تھے۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں خوش تھا، محنت کرتا اور دوسروں کا خیال رکھتا تھا، لیکن ان سب میں سے ایک کوا ایسا تھا جو بالکل مختلف تھا۔ کوا نہ صرف مغرور تھا بلکہ دوسروں کا مذاق اڑانے میں مزہ لیتا تھا۔ جب کوئی پرندہ گھر بناتا تو وہ ہنستا، جب کوئی جانور اپنے بچوں کے لیے خوراک جمع کرتا تو وہ طنز کرتا۔ وہ اکثر بولتا تھا، ارے پاگل ہو گئے ہو تم سب، یہ بارش، یہ موسم، یہ سب فالتو باتیں ہیں، اتنی محنت کس لیے کر رہے ہو، زندگی کو انجوائے کرو، بارش آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس میں فکر کیسی۔ مگر باقی سب جانور اور پرندے جانتے تھے کہ قدرت کے بدلتے رنگ کو سنجیدگی سے لینا ضروری ہے، خاص طور پر چڑیا رانو جو نہایت ذمہ دار، مہربان اور سمجھدار ماں تھی۔ وہ آم کے درخت پر اپنا گھونسلہ بنا کر رہتی تھی جہاں وہ اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کے آرام کا بہت خیال رکھتی تھی اور اس کی بہت زیادہ حفاظت کیا کرتی تھی۔ رانو چڑیا نہ صرف اپنے بچے کی حفاظت کرتی تھی بلکہ وہ دوسرے پرندوں کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ جنگل میں بارش کا موسم شروع ہونے والا تھا تو سب پرندے اور جانور اپنے گھروں کو مضبوط کرنے میں لگ گئے تاکہ بارش اور سخت طوفان کے دنوں میں اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کر سکیں۔ گھر مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ پرندوں نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خوراک جمع کرنی بھی شروع کر دی تاکہ بارش کے دنوں میں انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان دنوں سبھی پرندے اور جانور بہت ہی جی جان سے اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن کوا آرام سے ایک درخت پر بیٹھا رہتا اور باقی سبھی پرندوں کا مذاق بناتا رہتا۔ کیا تم سب بچے ہو، فضول میں محنت کرتے رہتے ہو، بارش آتی ہے اور چلی جاتی ہے، بس ایسے ہی وہ سارا دن ہنستا، آوازیں کستا اور اپنا وقت اڑتے اڑتے برباد کر لیتا تھا۔ ایک دن جنگل میں بادل گرجنے لگے، آسمان سیاہ ہو گیا، بجلی چمکی اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایک بہت ہی خطرناک طوفان آنے والا تھا۔ سب جانور اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر محفوظ ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیا، لیکن کوا، وہ جس خوش درخت پر رہتا تھا وہاں نہ پتے تھے اور نہ ہی کوئی گھونسلہ تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے جسم پر چوٹوں کی طرح لگ رہی تھی اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسی وقت رانو چڑیا جو اپنے بچے کے ساتھ اپنے گھونسلے میں بیٹھی تھی، اس نے کوے کو دیکھا، اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوا کبھی اس کا دوست نہیں رہا، اس نے ہمیشہ مذاق ہی اڑایا ہے، لیکن وہ ایک رحم دل چڑیا تھی جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ رانو چڑیا نے اپنے بچے کو گھونسلے میں محفوظ کیا اور ایک چھتری چونچ میں پکڑی اور اڑ کر کوے کے پاس چلی گئی۔ کوا جو کہ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سردی سے بے حال ہو چکا تھا، رانو چڑیا کو دیکھ کر اس میں تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چڑیا بولی، کوا بھائی، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے، تم میرے گھونسلے میں آ جاؤ ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ کوا بہت زیادہ شرمندہ تھا، اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آواز جو کبھی سب پر حاوی رہتی تھی اب نم ہو چکی تھی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ شرمندگی سے بولا، رانو بہن، میں نے ہمیشہ تمہارا مذاق اڑایا ہے، تم پھر بھی میری فکر کر رہی ہو۔ رانو چڑیا مسکرا کر بولی، کوا بھائی، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی کافی ہے۔ جس طرح جنگل کے باقی پرندے بھی میرے دوست ہیں، اسی طرح تم بھی میرے دوست ہو اور میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب چلو جلدی سے میرے گھونسلے میں آ جاؤ۔ رانو چڑیا کوے کو اپنے ساتھ اپنے گھونسلے میں لے آئی اور اسے کھانا دیا۔ کوا بہت زیادہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ بارش ختم ہونے کے بعد کوے نے سبھی پرندوں سے معافی مانگی اور سب پرندوں نے کوے کو معاف کر دیا اور سب پرندوں نے کوے کا گھر بنانے میں کوے کی مدد کی۔ کوے نے سب پرندوں کا شکریہ ادا کیا اور ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا۔